بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہے۔ بانجھ عورتوں کے لیے اولاد پیدا کرنے والا ایک نایاب عجیب تاثیر کا نسخہ پیش کر رہا ہوں، جس کا استعمال ہزاروں عورتوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کر چکا ہے۔ یہ ایسا زبردست کمال کا نسخہ ہے جو بانجھ عورتوں کو بامراد کر دے گا۔ اس روح زمین پر اگنے والی جڑی بوٹیوں کی قدر کریں، ان کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز اس درخت کی داڑھی میں پوشیدہ ہے۔ اس کو معمولی سمجھ کر فائدہ نہ اٹھانا بے عقلی ہے۔ دنیا میں دوائی کے لحاظ سے ایک گھاس کا تنکا اپنی جگہ سونے کے برابر فائدہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس درخت کے بارے میں تفصیل بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل والے بٹن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ ناظرین، یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں۔ اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھے نسخوں کی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ یہ درخت ہے بوڑ کا درخت۔ بوڑ کے درخت کی داڑھی لے کر اس کو سایہ میں خشک کر لیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو اسے کوٹ کر بالکل باریک پیس کر چھان لیں اور محفوظ رکھیں۔ اس کی خوراک بانجھ عورت کو جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو روزانہ 4 ماشا صبح نہار اور 4 ماشا شام کو دودھ سے کھلائیں۔ مسلسل 7 روز تک اسی طرح 4 ماشا صبح نہار منہ اور 4 ماشا شام کو دودھ سے کھلائیں۔ اس کے استعمال سے بے مراد عورتیں بامراد ہو جاتی ہیں۔ حیض سے فارغ ہو کر غسل کے بعد مسلسل اس کا استعمال شروع کریں اور ساتھ ہی متواتر خامن سے ہم بستری جاری رکھیں۔ روزانہ خامن سے ملیں، مسلسل 2 ہفتے خامن سے ملتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے نسخے کے استعمال سے ہر بے مراد عورت بامراد ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی کمال تاثیر رکھنے والی چیز ہے۔ اس کو بانجھ عورتیں ضرور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ عورتیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں بھی دیں۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔